السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، کرونا کے حوالے سے آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ یا صوبائی انتظامیہ اور تاجروں دکانداروں کے درمیان ایک عجیب و غریب چپکلش کا سا معاملہ رہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ آج ہماری اس محفل میں موجود ہیں چند دکاندار حضرات۔ نہیں، چمکلش شادی ہو رہی ہے جنید صاحب۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے میری گاڑی سن لو پہلے۔ میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میرا خیال تعارف پہلے کروا لیا۔ چلو پہلے تعارف کرا لیتے ہیں جنید صاحب۔ میرا نام افضل پٹھی ہے جی، اور میرا گلاسری سٹور ہے جی۔ گلاسری نہیں، گروسری سٹور ہے۔ وہی جی وہی۔ اور دوسرا افضل صاحب کون ہے کہ کریانے کی دکان ہے؟ تاری مہربانی، گلاسری سٹور ذرا کہیں گے تو وہ چلیں گروسری سٹور ہے۔ ماڈرن زمانہ ہے جناب، آپ گلاسری سٹور کا چلیں۔ اچھا آپ جی؟ جی میرا نام جی ریاض ہے جی، اور میری الیکٹرک کی دکان ہے جی، پکے اس طرح چیزیں بیچتا ہوں جی۔ اچھا، بجلی کی مصنوعات؟ بجلی کی مصنوعات۔ اچھا آپ؟ میں بدقسمتی سے کسٹمر ہوں۔ اچھا آپ صارف ہیں؟ جی یہ نہیں تھا جی، میری دکان سیل کرائیے۔ اچھا چلیں اس پہ صاحب سودا لینے آیا تو میں نے کہا جی کہ سختی بہت ہے تو شٹر میں پھینکا ہوتا ہے جی۔ تو میں نے کہا میں تھوڑا سا شٹر اٹھاتا ہوں تو آج وہ کہتا ہے تھوڑا جی چکو گے تو میں اندر نہیں آ سکتا۔ اس کو اندر گھسانے کے لیے میں نے سارا شٹر اٹھایا ہے تو پولیس نے چھاپا مار دیا۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے جی؟ میرا نام جی مانا۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا جی پھل فروٹ کا کاروبار ہے۔ تو کبھی خود بھی کھا لینا تھا تھوڑا سا۔ جنید صاحب یہ ساری مارکیٹ سے زیادہ تیز بندہ ہے یہ پھل فروٹ والا۔ ہاں جی ذرا اسے غور سے دیکھیں۔ غور سے ہی دیکھنا پڑتا ہے اس کو۔ جی جب پولیس چھاپا مارتی ہے نا جی تو کیڑے کے طور پہ امرود میں گھس جاتا ہے۔ جیسے وہ پرانی فلموں کے پوسٹر پہ نہیں لکھا ہوتا تھا جی سلطان رائی بطور جگہ۔ اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب بزنس مین ہیں جی۔ اچھا جی ہاں، اور ان کا جو وہ ہے رفڑ جی، تو میرا تو کوئی رفڑ نہیں ہے۔ اصل میں ان کی ہیں دکانیں، تو وہ دکانیں میں کرونا کا ڈر ہوتا ہے، وہ سیل بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرا تو پھٹا ہے باہر سڑک پہ۔ اچھا کھلا، اگر کھلی ہوا میں اپنا ولیمے کی تقریب ہو سکتی ہے تو میرا کاروبار کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ یار میری بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیمے کی تقریبات پر بھی، ہر طرح کی ولیمے کی تقریبات پر بھی پابندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پھٹا لگائیں گے تو لوگوں کا ہجوم تو اکٹھا ہوگا نا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کوئی معاملہ طے کر کے پھر آگے چلیں۔ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، مسئلہ ہے نا جی کرونے کا، تو ایس او پیز کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اور ایس او پیز کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم مارکیٹیں کھول لیں اور شاپنگ لوگ کرنے آ جائیں تو پھر تو میرا خیال ہے پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کے یہ اسسٹنٹ نہیں ادھر آ کے ہمارے ماسک اتروائے ہیں، ورنہ جنید صاحب میں تو سوتا بھی اب ماسک پہن کے ہوں۔ جنید صاحب آپ کی پرجائی مجھے کہتی ہے کہ جانو اللہ نہ کرے اگر 2-3 سال اور کرونا نہ گیا تو ماسک لگانے کی وجہ سے جتنے بڑے آپ کے کان ہو جانے ہیں نا، آپ کو چڑیا گھر میں بطور ہاتھی نوکری مل جانی۔ مجھے لگتا ہے کہ پرجائی نے کھینچ کے بڑے کیے ہوئے واردات ساری ایسی خام خواہ کرونا پہ سن نہیں سکتے۔ باتیں نہیں سننی چاہیے، پٹی صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر کو جگتے کر رہے ہیں۔ میری گل سنو جنید صاحب، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، یہ آپ کے حسب حال میں آپ اور عزیزی وہ بیٹھ کے کرتے ہو، ہم تو کاروباری لوگ ہیں۔ دیکھو جی بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو عزیزی باتیں کرتے ہیں نا وہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ اور نہیں جنید صاحب، اللہ کے فضل سے ہمارا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لگا کے ماسک ناس بج گیا، بلکہ کان تھوڑے تھوڑے اگے بھی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اسی ماسک کی وجہ سے ابھی تک آپ محفوظ بھی ہیں اس بلا سے۔ بٹی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود تو چلے ماسک لگا لیتے ہوں گے، لیکن آپ کی دکان میں جتنے لوگ آتے ہیں کیا آپ کسی کو یہ کہہ کے سودا دینے سے انکار کرتے ہیں کہ تم نے ماسک نہیں لگایا ہوا؟ بالکل نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب خواتین نکلتی ہیں نا جی شاپنگ کے لیے، ایک خاتون کلی تو نکلتی نہیں، ساتھ اس کے 2 بھتیجیاں ہوتی ہیں، 3 ننانے ہوتی ہیں، 4 ملےدارنیاں ہوتی ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے۔ اب جتنا ماشاءاللہ مجمع ایک گاہک کا ہوتا ہے، ان کو ایس او پیز کا کہہ کے تو پھر وہاں پھٹا بڑھا۔ تو یہی تو پرابلم ہے، یہی تو حکومت کا رونا ہے کہ آدھا کلو مسروں کی دال لینی ہے تو 3 خواتین جاتی ہیں لینے کے لیے، اور ان کے لیے شاپنگ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ریکریشن ہے بازار جانا، جو کچھ عرصے کے لیے روکنی پڑے گی۔
और भाई हमारा भी रोना यही है कि क्या? गवर्नमेंट चाह रही है कि 6 बजे बाजार बंद कर दो हाँ। और 6 बजे ही कारोबार शुरू होता है। ठीक है भाई, इस हवाले से हुकूमत का मौकफ ये है कि कम से कम टाइम दुकानें खोली जाएं ताकि एक्सपोजर कम हो वायरस से। लेकिन दूसरी तरफ ताजरों का मौकफ ये है कि जितने कम अरसे के लिए आप दुकानें खोलेंगे उतना ज्यादा लोगों का इज़्दिहाम या हजूम बढ़ जाएगा और वायरस का खतरा ज्यादा फैल अल्लाह की जाएगा। खैर करे। बिल्कुल। देखें भट्टी पूरे बाजार का सदर है, भट्टी ने वहां बैठ के भी यही कहा है। ठीक है। लोग कहते रहे हैं कि भट्टी साहब ये बात ना करे, भट्टी साहब, मुझे भट्टी साहब ही ज्यादा कहती है जी बाजार में। और मैंने कहा यार ये बात मुझे करने दो। देखो बात ये है कि आप अगर दुकान ज्यादा वक्त के लिए खोलेंगे तो फिर जो गाहक हैं वो बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, हाँ। फैल जाएंगे। ये करने वाली बात है। हाँ। इस पर आप निगोशिएट कर और सकते हैं। पहले गवर्नमेंट हमारे साथ तो नेगोशिएट कर ले भाई। बात ये है कि हमारा काम ही गर्मियों का है, अगर पक्के हम सर्दियों में तो बेचने से रहे। मेरा काम इलेक्ट्रिक का है। भाई प्रॉब्लम ये है कि वायरस ने ना सर्दी देखी है ना गर्मी देखी है। वायरस तो आ गया, कोरोना तो आ गया, अब वो सर्दी है गर्मी है। अगर आपके पास हीटर होते, आप हीटर का बिजनेस कर रहे होते तो वो सर्दियों में होता, अब गर्मियों में पंखे बेच रहे हैं। हीटर देखो अफजल भट्टी जेड़ा वो सिर्फ दुकानदारों की गल नहीं करता, गवर्नमेंट भी करता है। इसको मैंने कहा, मैंने कहा बात सुनो, सर्दियां आएंगी तो तेरे हीटर बिकते रहेंगे। हाँ। वैरायटी जुनैद साहब रियाज के पास बहुत है। ये तो एक बहाना होता है कि जी ये मेरा गर्मियों का काम है, अगर ये गुजर गया। यार मैं फजूल गल ना कर। यार ईद सिर्फ है, मेरे बच्चे मिट्टी खाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, बच्चे तेरे मिट्टी खा भी लेंदे ने। अरे यार मेरी बात सुनो, ओ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके लिए इस वक्त अपने बच्चों के लिए चंद रुपए कमाना ज्यादा आम है या अपने बच्चों और दूसरे बच्चों के लिए उनकी जिंदगी बचाना ज्यादा? ये बात ये है। बताओ। देखो देखो अफजल भट्टी ने बाजार ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। जी जी बताएं। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ। एक मिनट सनाउल्ला मेरी बात सुनो। ਸੁਨਾਉਲਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਟੋਨੀ ਹੈ। यार टोनी टोनी तो वैसे तो मैं कहते हैं ना, जो वोट पे लिखते हो वो तो सनाउल्ला ही है ना। मेरी यार अपनी जुगत वास्ते किसी का टोनी खराब कर देते तुम। सनाउल्ला मेरी बात सुनो। टोनी भाई टोनी देखो मेरी बात सुनो। बात अच्छा। ये है कि मैं ना दुकानदारों की बात करता हूँ मार्केट की, ना मैं गवर्नमेंट की बात। मैं हक सच में स्टैंड लेता हूँ जुनैद साहब हमेशा। अल्लाह के फजल से इसी से 9 साल से आपका भाई बाजार का सदर होता है। बात फिर वही है जो साहब ने भी इनसे की है। देखो 11 महीने ना होवे कारोबार, 1 महीना होवे, मगर 1 महीना खतरनाक है ना। हाँ। इस वक्त सूरत हाल खराब हुई। ये ना कहो कि 1 महीना 11 महीने ये भी अपना सीजन सुना रहे हैं। कोरोना जो है वो सीजन नहीं देखता, हाँ जी। वो इस वक्त फैला हुआ है। इसलिए बात वो करो। मैं जुनैद साहब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो रमजान का महीना है ना, और मेरे फटे का कुछ करो जी। मेरी 2 बुढ़ियां ताड़ी मेहरबानी। ओ भाई आप 1 महीने के लिए अपनी एक अदद बेगम मेके भेज दे। क्या बात लेकिन है। खुदा के लिए आवाम की सेहत का ख्याल तो करें। मेका उसका बेचारी का परजाई का कौन सा दुबई में जहाँ सबको वैक्सीनेशन लग गई है। ਉਹ ਜੀ ਮੇਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮੇਕਾ। हाँ जे लेना तो पड़े तो लेना की ते देना की। अच्छा जुनेद साहब असल में मैं आपको एक बात मिनट जरा सब्र तो करें। जो इस सारे मामले का असल स्टेक होल्डर है वो है सारे हाँ। कंज्यूमर, गाहक। उससे तो पूछे। जी जनाब आप बताएं। सबसे पहली बात तो जुनेद साहब ये है, ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये सब अमेरिका की साजिश है। सबसे हाजी बड़ा साहब, मजाक, हाजी सबसे साहब। बड़ी जहालत। ये चैनल पे आते हुए 2 दफा आपकी साइकिल का चैन उतरा है और मुतक्का आपने डायरेक्ट जो बाइडन से लगाया। ये देख लो मिसाल सामने बैठी है। क्या फजूल बात की है आपने। और जुनेद साहब साडे महल्ले च 5-6 लोगों ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2-3 ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। बस कह रहे हो ना सादी बीमारी वो कोरोना थी। अच्छा जी। अच्छा जी। और अल्लाह का ये शुक्र करें कि आप बचे हुए हैं। हाजी साहब अल्लाह खैर करे। अगर आपको कोरोना हो गया ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह ना ना करे। तो 5-6 सिलेंडर लगा के भी आपको साह नहीं होना। मैं 5-6 मास्क पहले मेरे मुंह ते लाउण लगे फटदे ने, फिर मैं निकलना बाजार दे। ਹਾਜੀ अच्छा ਸਾਹਿਬ ये कहो ना, ये ना कहो कोरोना है ही नहीं। ये कहो कि भाई SOPs का ख्याल रख। देखो जुनैद साहब भट्टी ने लड़ना होता है इलेक्शन, भट्टी गलत बात नहीं कर सकते। बिल्कुल जिसने इलेक्शन लड़ना होता है वही सबसे ज्यादा गलत बात और है। जुनेद साहब इसका जो राशन है ना, ग्रासरी का सामान इसके घर में बिक जाता है। इसको क्या जरूरत है दुकान चाहे बंद हो या खुली हो। बाबू जी कोरोना बीमारी है
पर बीमारियां आउंदियां जांदियां ने फटा बाहर पिया बाबू जी। तो यार ये क्या जस्टिफिकेशन है कि बीमारी है ओ भाई, बीमारी को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हुकूमत बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। जब हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है, कोई लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा की है, फौरी तौर पे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर नुमाया फर्क पड़ गया है मर्ज के फैलाव में। खुदा के लिए सूरत हाल को समझे। रात की मीटिंग में भट्टी साहब ने क्या तकरीर की है बताओ? यही नहीं कहा। यही कहा भट्टी साहब, यही कहा। मेरा तो दिल करता आपका मत्था चूम लूं। देखो भट्टी झूठ नहीं बोलता। बात ये है कि गवर्नमेंट अगर कहती है कि SOPs का ख्याल रखे तो वो तो रखना चाहिए। हाँ अलबत्ता जुनैद साहब ये ज्यादती है कि दुकानें बंद कर दें, ये नहीं होना चाहिए। SOPs का ख्याल। ओ खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें भट्टी साहब द ग्रेट। देखा मैंने आपको कहा था ना, चैनलों पे भी भट्टी साहब को भट्टी साहब ही कहती है। देखिए बात ये है, इस फैक्ट को समझे, इस तल्ख हकीकत को समझे कि हमारे यहाँ अवाम की अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो इतनी समझदार नहीं है कि वो SOPs को फॉलो करे। देखिए आप अभी कैमरा लेके निकल जाएं किसी भी बाजार में, किसी भी दुकान पे, कहीं किसी भी शहर में, वहां पे खौए से खौआ चल रहा है लोगों का। निशानात लगा देना दुकान के ऊपर। ओ भाई निशानात भी लगाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन कई ऐसे कारोबार हैं जहां पे SOPs को मेंटेन करना, उनको ओबे करना मुमकिन ही नहीं है। हाजी साहब 1 मिनट। मार्केट का सदर जो आया हुआ है वो बात कर लेगा, आप 1 मिनट ठहर। आप मुंह से बेवकूफ लगते हैं, क्या जरूरत है बात करने की? सौदा में तो को सारा लाई ना, मैं कहता बेवकूफ। यही तो बेवकूफी है, 2 नंबर चीजें ही ले जाने। भट्टी जी चैनल है, भट्टी जी चैनल है। हाँ मेरा मतलब है कि कई बंदे बेचते हैं ना जी 2 नंबर चीजें। और जनाब हाजी साहब बहुत इस गलों कल्पन डे ने, ये जो मास्क लाउंदे ना मुंह ते लगदा डाकू दा मुंह बन गया। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि मास्क लगाने से आप लोगों की खूबसूरती पे कोई असर नहीं पड़ता। आप तजर्बा करके देख लें, आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। सुनो बाबू जी गल सुनो, गल तो सुनो बाबू जी। देखें ईदें शबरातें आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, आइंदा भी आती रहेंगी। ये साल जो है, ये महीने जो है, ये बहुत कड़ा वक्त है, इसमें हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा बंदा है जो माली तौर पर मुतासिर नहीं हो रहा? अबे लोगों ने पिछले साल भी यही गल की थी। हालत इख्तियार कर गई है बीमारी, इन्हीं रवैयों की वजह से तो तूल पकड़ गई है बीमारी। ओ यार मैनू तो सुधारत ले गई है, वरना इन सब से ज्यादा नुकसान तो मेरा होता है। अंदर मेरी सारी आइसक्रीम पिघल जाती है, सब्जियां मेरियां सारियां गल जाती हैं। सदर पता नहीं किहड़े वेले तुसीं बन गए हो जनाब भट्टी साहब। इन्हां दी दुकान भी नहीं पूरी खोखा जे, एक पासे बूहा खुलदा ही नहीं इन्हां दा, ते इत्थे सदर बन गए भट्टी साहब जी। भट्टी साहब ते हुण ताला खराब हो गया, तो हुण मेरा दुकान दा खोखा बन गया। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो 1 सेकंड में 73 फुट का फासला तय कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि औसतन अगर ड्राइवर का ध्यान 0.25 सेकंड, ड्राइवर की जो नजर है वो सड़क से हट गई तो आपकी गाड़ी या बाइक किसी से भी टकरा जाए। हेलो भाईजान द ग्रेट, रिपोर्ट मैंने आपको बतानी है, तबसरा आपने फरमाना है। जी जरूर। रिपोर्ट एक सेमिनार में पढ़ी गई है जी कुछ अरसा पहले कि वतन अजीज में पिछले 17 सालों के दौरान सिर्फ बड़ी मरकजी शाहराहों पर दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से 12 लाख हादसात हुए। ओह माय गॉड, 12 लाख हादसात हुए हैं सिर्फ मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से। कितने सालों में जी? ये पिछले 17 सालों में, 17 साल। ठीक है। और उन 12 लाख हादसात में होने वाली अमवात की तादाद जो है वो 41,000 से ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हर 5वां ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही तो ठीक है ये रिपोर्ट, बिल्कुल बल्कि घट बताए हुए हैं बंदे। हाँ कम बताए हुए हैं, कम बताए हुए हैं, बहुत शायद ये ज्यादा कम बताए हुए हैं। इतनी ज्यादा फोन की वायलेशन हो रही है, हर जगह के ऊपर, हर सड़क के ऊपर हर दूसरा बंदा जो है वो कान को फोन लगा के जा रहा हो। वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप बात फरमा रहे हैं ना, उस हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स इसी सेमिनार में पेश किए गए कि लोगों से पूछा गया, सर्वे किया गया,
92% ڈرائیورز نے کہا ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ کسی نہ کسی طرح موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. 92%. صرف 8% لوگ ایسے ہیں وطن عزیز میں جن کو یہ خود گمان ہے اپنے بارے میں کہ وہ یہ موبائل فون کا استعمال کسی بھی صورت میں نہیں. جی باہر تو بہت زیادہ سختی ہے اس حوالے سے. کسی کا فون آتا ہے اگر تو وہ سائیڈ پہ کہیں گاڑی کھڑی کر کے سنتا ہے. وہ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے فون کو. اگر ہاتھ میں بھی وہ فون دیکھ لیں تو چالان ہے. اور سختی یہ ہے خاص طور پہ انگلینڈ میں نے دیکھا ہے. میں جب یہ کرونا سے پہلے میں وہاں پہ گیا تو میرے میزبان جاوید بٹ صاحب مجھے لینے آئے ہوئے تھے. جب وہ مجھے باہر لے کے نکلے ہیں تو باقاعدہ وہ بیل بج گئی ان کے موبائل کی تو وہ گھبرا گئے. تو میں نے دیکھا تو ان کی مسز کا نام آ رہا تھا. میں سمجھ گیا, میں نے کہا مسز کا فون ہے, گھبراہٹ کی وجہ سے سمجھ گیا ہو تو سمجھ نہیں. بٹ جیڑا بھی ہو گئے ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ. اچھا میری بات تو سنو. بٹ صاحب نے گھبراہٹ کے عالم میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پولیس والے کا فون. انہوں نے گاڑی نہ صرف سڑک پہ نہیں کھڑی کی, باقاعدہ انہوں نے ایک لمبا ایک راؤنڈ اباؤٹ لیا اور جا کے انہوں نے ایک پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی. اچھا سنو, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ کوئی بھی انگلینڈ میں رہنے والا بندہ آپ کو بتا دے گا. پھر اس نے اس وقت بھی فون کو نہیں ہاتھ لگایا. اس کے بعد انہوں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی. کہتے ہیں کہ اگر میں سیٹ بیلٹ کے ساتھ فون کروں گا تو میرا چلان ہو جائے گا. انہوں نے سیٹ بیلٹ کھولی, فون اٹھایا, گاڑی کا دروازہ کھولا, پھر بیوی کی کال سنی اور پھر ظاہر ہے بھابی نے کافی کچھ کہا ہوگا. وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور بٹ صاحب کو پارکنگ میں اس لیے جانا پڑا کہ یہ روٹین میٹر ہے ان کے لیے. ان کو پتا ہے کہ ادھا کو گھنٹہ تے بےزتی ہونی اس گلوں کے ذریعے پارکنگ چیز لال. اچھا جاوید بٹ صاحب نے مجھے پوری دوران بستی ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ بیگم صاحبہ کیا کہہ رہی ہے. آگے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, اچھا سٹاک چڑھ گئے, اوہو تو پھر تو یہ قیمتیں گر جائیں گی. آگے سے بھابی جو ہے پتہ نہیں پنجابی میں اردو میں کس میں سٹاک کے شیئر بتا رہی تھی. اللہ رحمت, اللہ پاک سب نو اپنی حفاظت اس حوالے سے تو دعا گو ہوتا ہوں. چلو کوئی بات نہیں, 100 مجبوری ہوندی ہے کرن دی. اس معاملے دے وچ 5000 مجبوری ہے. ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو ہے نا جی موبائل فون والا معاملہ استعمال, ہاں جی, یہ بخدا بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے بالکل. چونکہ ہم صرف اب فون ہی نہیں سنتے, میسیجنگ ہی نہیں کرتے, ہم تو باقاعدہ اب نیٹ کو بڑے آرام سے استعمال. سر جی جس کے پاس فون نہیں ہوتا اس کو بیوقوف سا سمجھتے ہیں. نہیں حضور والا دیکھیں, گاڑی میں آپ چلے قدرے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خود سیف ہیں. یار بائک پہ بچے جا رہے ہیں, نوجوان جا رہے ہیں اور صرف فون سن نہیں رہے, وہ میسیجنگ بھی کر رہے ہیں. بلکہ اب اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ میسیجنگ بھی نہیں کر رہے, وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. استغفر اللہ, اس سے بڑھ کے موت کو دعوت دینا کس کو کہتے ہیں. اچھا میں اس حوالے سے اپنے ویورز کے ساتھ نا ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے, سوچ کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. سوچ کیا ہے, ہوتا کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. وہ یار میں تو کرتا ہوں, میں تو روزانہ کرتا ہوں, کبھی بھی نہیں ہوا. جب ہو جاتا ہے تو ہی ہوتا ہے, پورا گھر اجڑ جاتا ہے, پورا خاندان اجڑ جاتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں کا سہارا ہو, مرکز ہو, آپ کو کچھ ہو گیا تو ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے, یہ سوچا کریں. دیکھیں بتا کے کچھ نہیں ہوتا, کبھی ایکسیڈنٹ کبھی پہلے خبردار کر کے نہیں ہوتا کہ جی ایکسیڈنٹ, اگر پتا چل جائے کہ 2 لمحے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو میں گاڑی روک نہ لوں. ایکسیڈنٹ بغیر بتائے ہی ہوتا ہے, اسی کو ہی ایکسیڈنٹ کہتے ہیں جو بغیر بتائے ہوتا ہے. اب دیکھیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں اس حوالے سے ایک تحقیق ہوئی ہے. اگر ایک گاڑی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں 73 فٹ کا فاصلہ طے کر لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسطاً اگر ڈرائیور کا دھیان 0.25 سیکنڈ 0.25 سیکنڈ کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ کا چوتھا حصہ بھی آپ کی جو نظر ہے وہ سڑک سے ہٹ گئی تو آپ کی گاڑی یا بائک کسی سے بھی ٹکرا جائے. جی بڑی خطرناک چیز ہے اور بہت عام ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں. اس کے لیے کو بہت سخت قانون بنانا چاہیے, کو بڑا بڑا جرمانہ رکھنا چاہیے,
کو بڑی تگڑی سزا ہونی چاہیے، پھر مڑیں گے، ورنہ باز نہیں آئیں گے۔ یہاں ہم لوگ، میرے سمیت سارے ہی ہم لوگ باز نہیں آتے ایسے چھوٹی موٹی سزاؤں سے۔ ہاں جی۔ اور یہ موبائل فون بڑا ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے ٹریفک کے لیے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کچھ نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم موبائل فون کبھی جو نہیں بھی استعمال کرتے یا تھوڑے بہت محتاط ہیں اس حوالے سے، وہ یہ سوچ کے موبائل فون اٹینڈ کر لیتے ہیں یا میسج شروع کر لیتے ہیں کہ یار بس میں نے یہی لکھنا ہے کہ آئی ایم ڈرائیونگ، اب آئی ایم ڈرائیونگ جتنے مرضی آپ فریکوینٹلی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، اتنے بھی آپ کو کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ سڑک سے دھیان ہٹائے بغیر آپ میسج ٹائپ کر لیں یا کال۔ جب آپ کال سنتے ہیں آپ کا دھیان موبائل کی طرف ہوتا ہے۔ خدا کے لیے موبائل سے پہلے بھی تو زندگی چلتی تھی۔ اچھا یہ جو میں نے ابھی اعداد و شمار بتایا نا کہ 1 سیکنڈ کا چوتھا حصہ لگتا ہے، لاہور جیسے شہر میں یا کراچی جیسے شہر میں معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہاں پر اگر ہم لاہور میں جو سب سے بڑی روڈ ہے کینال روڈ جو ہے، کیمپس والی نہر جو ہے، یہاں پر جو گاڑیوں کا باہمی فاصلہ ہے وہ اوسطاً 10 فٹ تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑیاں کم و بیش 80 کلومیٹر کی رفتار سے بعض اوقات چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں حادثہ ہونے میں 1 سیکنڈ کا چوتھا حصہ نہیں، 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ لگتا۔ اب اندازہ لگے آپ کو یہ صرف دیکھنے میں کہ کس کا میسج آیا ہے 2.5 سے 3 سیکنڈ صرف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ہر طرف سے ہی کیلکولیشن کو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، بڑا ڈینجرس کام ہے اور ہم نہیں مڑیں گے۔ آپ جتنی مرضی اس میں ریکویسٹ کر لیں، جتنی مرضی آپ تقریریں کر لیں، جتنی دیر تک اس کی کو بہت سخت سزا نہیں ہوگی، یہ لوگ ہم باز نہیں آئیں گے۔ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قبضہ کر سکتا ہے بھائی تے جتھے جا پوے اوتھے قبضہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں کہ اگر وہ خالی پلاٹ میں ہلکی سی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے لیے مشہور کر رکھا ہے۔ شہزاد پتر اردو نہیں تھے چلنے، یہاں اردو ہی چلنی ہے۔ ناظرین پنجابی میں کہا جاتا ہے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ اسی طرح جن لوگوں کی جائیداد یا گھروں پہ پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، قبضہ گروپ کی حرکتوں اور ہیبت اور طاقت کو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آج ہمارے شو میں قبضہ گروپ کے 2 ارکان تشریف فرمائے۔ آئیے قبضہ گروپ پہ میں بھی حیران ہو رہا تھا، عید بڑی دور ہے، منڈا کیوں وچھا لئی پھر دے؟ سن لو پہلے، یہ جس کو تم وچھا کہہ رہے ہو نا، یہ قبضہ گروپ کا سرغنہ ہے، یہ جو ٹکلا گنجا ہے، اور یہ اس کا سگا بھانجا ہے۔ یہ بھی عزیزی میں بھی کہنے والا تھا کہ آپ نے کہا ارکان، اور ارکان تو کوئی بھی نہیں لگ رہا دونوں میں۔ یہ واقعی قبضہ کر سکتا ہے بھائی تے جتھے جا پوے اوتھے قبضہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں کہ اگر وہ خالی پلاٹ میں ہلکی سی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے لیے مشہور کر رکھا ہے۔ شہزاد پتر اردو نہیں تھے چلنے، یہاں اردو ہی چلنی ہے، سمجھ آئی؟ آپ نے اس بھانجے کو اپنے ساتھ کام پہ کیوں لگا ہوا ہے؟ صرف اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہ پائپ سے اندر گھس کے چھلانگ لگا کے قبضہ کر لیتا ہے۔ 9 جماعتاں پاس جے ویلا پھردا سی باؤ جی، میں اپنے نال رہ لیا دکان دے اتے، پراپرٹی دی دکان ہے نا اپنی، اور قبضہ گروپ کو پراپرٹی کی دکان ہے۔ نہیں سر نہیں، اس طرح قبضہ کہہ کہ آپ ہماری رسپیکٹ کم کر رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں۔ سر وہ پرلے والے کو کمزور نہ سمجھو، یہ جس زمین پہ جاتا ہے جاتا ہی فیر نکالتا ہے۔ ظاہر ہے ڈر کے پستولے دے ہتھوں تھلے ڈگ دے تے فیر نکل جاتا۔ سیدھی بات ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی ہیبت نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے پھر بھی قانون کی۔ ان کے پیچھے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ان کو مدد حاصل ہوتی ہے، صرف اس لیے شیر ہوتے ہیں۔ بڑے ظالم لوگ ہیں جی یہ، آہستہ آہستہ پہلے جا کے ادھر کوئی چگیاں کو ٹینٹ ٹونٹ لا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور زیادہ تر یہ قبضہ کن جگہوں پہ کرتے ہیں؟ کن جگہوں پہ سر؟ جن کے مالکان جو ہیں وہ نہ ہوں، یا بیرون ملک مقیم ہو، بیرون ملک ہوں، یا کوئی Ideal ہے۔ سرکاری پلاٹ ہو، یا کوئی بندہ ایسا جس کا اس کو پتہ چل جائے ان کو کہ وہ فوت ہو گیا ہوا ہے اور کوئی جھگڑا چل رہا ہے باقی لوگوں میں، تو یہ آرام سے جا کے ادھر پہلے بیٹھ جاتے ہیں، ٹینٹ شینٹ لگا کے یا 4 دیواری کر لیتے ہیں۔ عزیزی ٹیٹ گیا، یہ جو گنجا نا یہ تو اتنا خطرناک ہے، وہاں زمین میں جا کے قبر بنا لی، وہاں جا کے بیٹھ گیا، دعا کرنے لگا۔ بالکل تم
ٹھیک کہتے ہو, یہ بھی ان کا طریقہ واردات ہے. کسی متنازعہ جگہ پہ یہ مسجد یا مزار بنا دیتے ہیں, اس کے بعد یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار قبرستان بنا دیے انہوں نے, اور کئی قبرستانوں پہ قبضے بھی کر لیے. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا تمہیں پتہ ہے کہ جو تسی دیکھے نا باؤ جی, وہ ساڈے اوتے پائی جائے. بالکل, ہاں, تو اور کس پہ ڈال دیں؟ تم ہی لوگ ذمہ دار ہو. باعتماد ادارہ ساڈا رجسٹر شدہ پراپرٹی ڈیلر ہے. یار بس کرو, تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تم مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں شہروں میں, ان کے لوگوں کو, ان کے کارکنوں کو, افسروں کو تم لوگ پیسے دے کے اس بات کا پتہ نہیں کرتے کہ کون سا جھگڑے والا پلاٹ ہے, اس بات پہ یہ لاکھوں روپے دیتے ہیں. او باؤ جی, اصل بات یہ نہیں ہے. ایک پلاٹ تھا, وہاں پہ ہمارا انویسٹمنٹ ہو گئی, اسی پلاٹ کی کسی اور پارٹی نے بھی پیسے دیے ہوئے تھے, پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا کافی طول پکڑ گیا. اسی اسنا میں لوگوں نے ہم کو قبضہ گروپ کہنا شروع کر دیا. بات لیک لیک کے باتیں کر, پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا. یہ جھگڑا تمہارا کمزور لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کبھی کسی جج کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا, کسی جرنیل کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا, کسی جرنلسٹ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا. توبہ کرے باؤ جی, سرکار کے ساتھ کون آڈا لگا سکتا ہے؟ ہاں, وہ جن کے ساتھ آڈا لگا تھا اس وجہ سے ہم ذرا مشہور ہوئے ہیں. بہرحال مشہور نہیں, بدنام ہوئے ہو. اور باؤ جی حق پہ تھے ہم, ہمارے پلاٹ پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی دوسری پارٹی کی. دگنے پیسے دیے باؤ جی, دگنے پیسے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹواری ان کے ساتھ ملے. وہ لوگ جو ہے نا جی, جو رجسٹریاں کرنے والے ہیں, وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اچھا بھلا شریف آدمی سارے پیسے دے کے پلاٹ شلاٹ اپنا خرید لیتا ہے. بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ ان تک اطلاع پہنچ جاتی ہے, یہ آ جاتے ہیں جی خسرہ نمبر غلط ہے, یا کہہ دیں گے جی خطونی غلط ہے. مطلب ایسا ٹیکنیکل لفظ نکالیں گے جس کا عام آدمی بیچارے کو پتہ ہی نہیں. یہ جعلی رجسٹری تو اس طرح بنواتے ہیں جیسے ہم کسی کاغذ کی فوٹو کاپی نہیں کرواتے, اتنی جلدی یہ اس کی یہ جعلی دستاویزات تیار کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دن کے نوٹس پہ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں عدالتوں سے جا کے. ویسے پا جنید, میں معافی چاہتا ہوں, ان کی بے حسی اور بے حیائی جو ہے, بلکہ بے غیرتی کہوں گا, بیوہ عورتوں کی قبضے کیے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. مگر تم یہ دیکھو کہ آج تک اس کا حالیہ, اس کا کوئی قانون اس طرف کا نہیں بنا کہ وہ کون سا پٹواری تھا جس نے رجسٹری غلط کی, وہ کون سا ایسا سرکاری ملازم تھا جس نے ان کو غلط کاغذ بنا, جن کے ساتھ مل کے انہوں نے واردات ڈالی ہے. کم از کم اس 1 آدھ 2 10 بندوں کو اگر کوئی عمر قید یا کوئی سخت سزا مل جائے تو میرا خیال ہے آئندہ یہ کام بند ہو جائے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جان, بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ خزانے پہ سانپ بیٹھے ہوتے ہیں, تو بجلی آج کل خزانے سے کام تو ہے نہیں, اس پہ سانپ بٹھایا ہوا ہے. جتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنے سانپ سانپ بٹھایا ہوا ہے بس. اچھا بھائی جان, اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیوز اور پکچرز کا سیگمنٹ شروع کریں, آپ کو ایک میں خوشگوار حیرت سے دوچار کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے نانا ابو کی تصویر دیکھ کے خوش ہوں گے, وہ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. مجھے کسی نے خاص طور پہ ایک گفٹ کے طور پہ بھیجیے گا, ذرا عزیزی صاحب کو دکھائیے گا. 1972 میں وہ گجرانوالہ میں عظمت کیمیکل سٹور نامی ایک دکان کا افتتاح کر رہے ہیں بابائے پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر, اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کر. یہ ذرا دیکھیں. ہوئے 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 1972. یار واقعی یہ تو بڑی قیمتی تصویر ہے بھائی, عظیم آدمی کی عظیم تصویر. چلو ایسے بانے ایسے بھی ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں. دیدار ہو گیا سر, سادگی تو دیکھیں نا اس وقت بھی. میں نے خصوصی نماز علی ٹوپی پا کے, سادگی واقعی بہت تھی ان. اس کے بعد انہوں نے جماعت بھی کروائی ہوگی, اس وقت یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ نوافل پڑھتے تھے. اچھا بھائی جان, ایک دوسری تصویر بھی ہے, وہ 1969 کی ہے, 1969 کی تصویر ہے. یہ ذرا آپ غور کریں, اور اس تصویر میں آپ کو کئی جانے پہچانے چہرے نظر آ رہے ہوں گے. یہ تصویر ہے جی, یہ وابڈا ہال لاہور میں گریٹ کیتھرائن ڈرامہ ہو رہا ہے 1969 میں, اور اس میں آپ کو سمینہ احمد بھی نظر آ رہی ہیں, اس میں آپ کو یاسمین اسماعیل بھی نظر آ رہی ہیں, اس میں آپ کو ناصر عزیز نظر آ رہے ہیں, شہری حق نظر آ رہے ہیں, عمران اسلم نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک اور بندہ نظر آ رہا ہے, وہ آپ ذرا تلاش کریں. وہ آج کل بہت خبروں میں ہیں, بلکہ خبروں میں بھی ہیں, حکومت میں بھی ہیں. ذرا وہ تلاش کریں, آپ تلاش کریں, ذرا زور لگائیں.
چلے وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی. آپ بائیں سے یہ جو تیسرے پچھلی لائن میں کھڑے ہیں وہ دراز قد, جی جی. پہلے خاتون ہیں, دوسرے نمبر پہ جو تیسرے نمبر پہ ہیں یہ آج کے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہیں. یعنی کہ آرٹسٹ بھی تھے. بہت اچھے, بڑی قیمتی واقعی تصویر ہے. اچھا جنید صاحب وابڈا ہال بتایا, یعنی وابڈا ہاؤس, وابڈا آڈیٹوریم, جسے وابڈا آڈیٹوریم کہتے تھے, وہاں میں یہ ننا صاحب نے, کمال احمد رضوی صاحب نے, جمیل فخری صاحب نے, کبھی خان صاحب نے, ان سب نے ڈرامہ کیا ہوا ہے. یہ الحمرا میں آنے سے پہلے وابڈا آڈیٹوریم میں ہی ڈرامہ. یہ جو تاریخی تصویر ہے یہ یوسف صلاح الدین صاحب نے شیئر کی ہے, اور جو لوگوں کو تلاشا ہے زیادہ وہ کامران لاشاری صاحب نے تلاشا ہے. لاشاری صاحب بھی ظاہر ہے اولڈ راوین ہیں اور بڑے پرانے ہیں. اچھا بھائی جان اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. یہ انڈین آرمی کی پریڈ کا ایک منظر ہے, یہ دکھائیں جی ذرا, ڈسپلن دیکھیں آپ, کیا لائن میں آ یہ دیکھیں تو صحیح نا, اے تیری وہ بندر آیا ہے اور اس نے سارے ڈسپلن کو لپیٹ کے رکھ دیا. وہ اس نے جو حرکت کی ہے یہ کوئی معمولی تو نہیں ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس پریڈ کے اگلے دن ہندوستانی میڈیا میں یہ خبریں گردش ضرور کی ہوگی کہ پاکستان کی ISI نے بندر بھیج کے ہماری پریڈ خراب کر دی. نہیں خیر یہ الزام نہیں وہ لگا سکتے چونکہ باندراں دا رول اوتھے ہی پے انہاں دے اپنے ہی بڑے باندر نے. جمپ کیسا مارے انہیں اور کیسی انہیں دلتی ماری ہے. وہ تو تگڑا لگور ہے, جس نے دیکھے تو صحیح آفیسر کو لا کے رکھ دیا. پوری رجنی کانت والی ماری ہے چھاڑ جی. ہاں جی نہیں, اور دیکھو تم وہ جو آگے لیڈ کر رہے ہیں نا, اس کے پاس جا کے لگے اور اس نے اس کو کان میں کہا کہ سوٹی تینوں دیتی سی, وہ کان چ پھیرن واسطے نہیں سی دیتی, باندر تو بچن واسطے دیتی. بہت اچھے, باندر واقعی کو ٹرینڈ ہے بھائی. اچھا بھائی جان ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے وہ, یہ دیکھیں. یہ بجلی کا میٹر ہے اور اس میں ایک بہت بڑے سائز کا سانپ گھسا ہوا ہے. یہ اندر ریڈنگ کرنے گیا اور پوچھا یہ جا رہا ہے, لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ گھسا کیسے ہے. نہیں تسی یہ چھڈو گل, تسی یہ ویکھو کہ کدھرے میٹر ریڈر نہ وچ وڑ گیا ہو, کیونکہ جنہ بل آندا لوکاں نوں میٹر ریڈر بھی کسے سپ تو گھٹ نہیں ہونا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ سب میٹر ہے تے کرایہ دار نے کہا مالک مکان وچ اپنی لائٹ نہ پاوے تے میں وچ سپ چھڑ دیاں. کچھ کیا ہے کہ کسی یار وہ سوراخ دے کے میٹر کے, اس میں میکسیمم اگر کوئی مخلوق اندر داخل ہو سکتی ہے تو وہ ہمارا زلفی ہے. بھائی جان اصل بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ خزانے پہ سانپ بیٹھے ہوتے ہیں, تو بجلی آج کل خزانے سے کم تو ہے نہیں, تو اس پہ سانپ بٹھایا ہوا ہے. جتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنے سپ سانپ بانے بٹھایا ہوا ہے بس. جنید صاحب صاحب کو کرنٹ نہیں پڑتا یار پتا نہیں, میرا خیال وہ وابڈا والوں سے معاملہ طے کر کے گھسا ہوگا نا. نہیں ہو سکتا پلاسٹک دا سپ ہوئے. اچھا بھائی جان یہ کرونا کے اس پینڈیمک کی وجہ سے بہت جو انسانی موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئی ہے, گھروں سے نکلنا بند ہو گیا ہے. تو جو بائک چلانے کے شوقین ہیں انہوں نے یہ ایک حربہ استعمال کیا, یہ دیکھیں. واہ جی واہ, یعنی موٹر سائیکل کی پینگ بنائی ہوئی. یہ کرونا کی وجہ سے نہیں بنائی ہوئی, یہ کسی بندے کے بچے جو ہے نا بڑے یدی ہیں, وہ کہتے ہیں اسی موٹر سائیکل تے چونٹے لینے تے موٹر سائیکل چ پٹرول کوئی نہیں تو اس بندے کو پیسے کوئی نہیں, اس نے پینگ کے ساتھ لٹکا دیا موٹر سائیکل, لو بیٹے چونٹے لو. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آخر میں چلتے چلتے ہے تو پرانی بات لیکن ہے 100% سچ کہ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. زبردست. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.